میں نے حیرت سے اس شخص کی طرف دیکھا۔ وہ اردو میں بات کر رہا تھا۔ کیا ہم دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہیں؟ وہ مسکرایا۔ ہم دونوں نہیں، صرف میں تمہیں جانتا ہوں۔ تم پری زاد ہو نا، بہروز کریم کے جانشین؟ نہیں، میں صرف پری زاد ہوں، بہروز کا جانشین بننے کی اہلیت نہیں ہے مجھ میں۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ لوگ مجھے سیٹھ ابراہیم کے نام سے جانتے ہیں، بھارت کی شان، بمبئی میں رہتا ہوں۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ بمبئی؟ ہاں بھائی، بمبئی۔ یہ نیا نام ممبئی ہمیں تو بالکل نہیں جمتا۔ جو بات بمبئی میں تھی وہ اس ممبئی میں کہاں؟ جانے یہ لوگ شہروں کے نام کیوں بدل دیتے ہیں؟ کتنی یادیں جڑی ہوئی ہیں ہماری ان ناموں کے ساتھ۔ اب تمہارے لاہور کو کل سے کوئی اچانک ٹمبکٹو کہہ کر بلانا شروع کر دے تو تمہیں کیسا لگے گا؟ میں اس کی بے تکلفی سے ایک عجیب سی بے چینی محسوس کر رہا تھا۔ تم نے مجھے بتایا نہیں کہ تم مجھے کیسے جانتے ہو؟ سیٹھ ابراہیم میرے ساتھ چلتے چلتے اکھاڑے سے باہر آ چکا تھا۔ میرا میزبان مجھے مصروف دیکھ کر میرے لیے دوسری گاڑی منگوا چکا تھا۔ میں نے گاڑی کا دروازہ کھولا تو سیٹھ ابراہیم کی گاڑی بھی ہماری گاڑی کے پیچھے آ کر رک چکی تھی۔ سیٹھ ابراہیم نے جیب سے اپنا کارڈ نکالا اور مجھے دیتے ہوئے بولا، میں شام کو تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ تمہارا مالک بہروز مجھے اچھی طرح جانتا تھا، ہم بزنس پارٹنر تھے۔ باقی باتیں شام کو ہوں گی۔ سیٹھ ابراہیم مجھے ایک نئی الجھن میں مبتلا کر کے چلا گیا۔ شام کو سوئمنگ پول کے کنارے بچھی کرسیوں پر وہ مجھ سے پہلے موجود تھا۔ میں نے براہ راست مدعے کی بات کی۔ ہاں بولو سیٹھ ابراہیم، تمہیں مجھ سے ایسا کیا خاص کام ہے؟ سیٹھ دھیرے سے مسکرایا۔ تم نے شاید غور سے میرا نام نہیں سنا، مجھے ابراہیم کہتے ہیں۔ بمبئی کی فلم انڈسٹری میرے دم سے چلتی ہے۔ میں زیادہ تر دبئی میں ہی رہتا ہوں۔ یہاں اسپین میں فلم کی ایک افتتاحی تقریب میں آیا تھا، خوش قسمتی سے تم بھی یہیں مل گئے۔ شاید بہروز نے تمہیں بتایا نہیں کہ اس کا اربوں کا کالا دھن ہماری فلم انڈسٹری میں ہی سفید ہوتا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارا وہ پرانا رشتہ برقرار رہے۔ کہو، کیا کہتے ہو؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ ابراہیم نے اپنی آنکھوں پر لگا قیمتی دھوپ کا چشمہ اتارا۔ ہم بھارتی فلموں میں اپنا روپیہ لگاتے ہیں، ایک فلم 70-80 کروڑ تک چلی جاتی ہے۔ فلم چل جائے تو 300-400 کروڑ لے آتی ہے، پٹ بھی جائے تو ہمارا کچھ نقصان نہیں۔ ہمارے ٹیکس کے وکیل اس نقصان کو 3 گنا بڑھا کر ٹیکس کے گوشواروں میں بھر دیتے ہیں۔ مطلب چت بھی میری اور پٹ بھی میری۔ منافع تو ساری دنیا کے سامنے سفید دھن آتا ہے، نقصان ہو تو ہمارا کالا دھن نقصان کے پردے میں چھپ جاتا ہے۔ بولو، پیسہ لگاؤ گے فلم انڈسٹری میں؟ تمہاری پیشکش کا شکریہ، مگر میرا کالا دھن کمانے یا اسے سفید کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ میرے پاس جو ہے وہ بھی میری اوقات سے زیادہ ہے، مجھ سے تو یہ بھی نہیں سنبھلتا۔ سیٹھ ابراہیم طنز سے مسکرایا۔ جانتا ہوں تم شاید پہلے بہروز کے خاص محافظ تھے، مگر یاد رکھو اپنی سلطنت قائم رکھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ اور شاید تم یہ بات نہیں جانتے کہ بمبئی کی فلم انڈسٹری پر ہماری انڈر ورلڈ کا راج رہا ہے۔ ہم ان کٹ پتلیوں کو اپنی انگلیوں پر نچاتے ہیں۔ آدھی رات کو بھی ہمارا فون چلا جائے تو ان کی یہ بڑے بڑے ستارے بھاگے چلے آتے ہیں۔ ورنہ تم نے اپنے ملک میں رہتے ہوئے کبھی یہ سوچا تھا کہ شاہ رخ یا سلمان، کرینہ یا کترینہ تمہارے بیٹے بھائی کی سالگرہ میں کیک کٹوانے چلے آئے، یا تمہارے خاندان کی کسی شادی میں آئٹم نمبر پیش کرنے کو دوڑے آئے؟ یہ سب ہماری زیر زمین کی طاقت کے کرشمے ہیں، اور سچ پوچھو تو ان لوگوں پر حکومت کر کے بڑا مزہ آتا ہے۔ اور چونکہ بہروز کریم ہماری اس سلطنت کا ایک اہم عہدیدار تھا، لہٰذا میں نے اپنا فرض سمجھا کہ تمہیں بھی شمولیت کی دعوت دوں۔ آگے فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ ویسے تمہیں اتنا لیے دیے کیوں رہتے ہو؟ دبئی میں نے تمہیں کسی تقریب میں نہیں دیکھا، سنا ہے پیتے بلاتے بھی نہیں ہو۔ کیوں یہ جوگ لے رکھا ہے تم نے؟ میں دھیرے سے مسکرایا۔ شاید یہی جوگ میرا مقدر ہے، اور میں سچ کہہ رہا ہوں۔ مجھے کسی سلطنت یا رتبے کی خواہش نہیں ہے۔ میں شاید ازلی غلام پیدا ہوا ہوں، غلام ابن غلام۔ ابن غلام، اب یہ خوئے سلطانی مجھ میں پیدا ہونا بہت مشکل ہے، یہ تم جیسوں پر ہی سجتی ہے۔ سیٹھ ابراہیم میری بات سن کر سنجیدہ سا ہو گیا۔ اتنے کڑے سچ اتنی آسانی سے کیسے بول لیتے ہو تم؟ اور میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ تمہارے بہروز والے محل میں کسی عورت کا آنا جانا بھی نہیں ہے۔ شراب، عورت اور جوا، اگر یہ تمہاری زندگی میں کوئی معنی نہیں رکھتا تو پھر آخر اتنا پیسہ تمہارے پاس کس کام کا؟ آخر کوئی تو خواہش ہوگی تمہاری۔ میں چپ رہا۔ اب میں اسے کیا بتاتا کہ میری خواہش ساری دنیا سے جدا ہے، ہر آرزو سے سوا ہے۔ مجھے تو بس ایک نگاہ چاہیے، اپنے نصیب کی ایک جھلک، صرف ایک پیار بھری نظر جو صرف میرے لیے ہو، بنا کسی تحقیر، طنز، حقارت اور ترہم کے جذبات لیے۔ سیٹھ ابراہیم جاتے جاتے چند لمحوں کے لیے رکا۔
اچھے لگے ہو تم مجھے، لالچ نہیں ہے تمہارے اندر، اور جو شخص اپنی خواہشوں پر قابو پا لے وہ اپنے فیصلوں میں آزاد ہوتا ہے۔ کبھی کسی مقام پر میری ضرورت پڑے تو یاد کر لینا۔ اور ہاں، تمہیں ایک ضروری اطلاع بھی دینی ہے مجھے۔ دبئی کی پولیس تم پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہے، نہ صرف تم پر بلکہ بہروز کے ہر قریبی ساتھی پر ان کی خاص توجہ ہے آج کل۔ تم اسی لیے بچے ہوئے ہو کیونکہ فی الحال انہیں تمہارے خلاف کسی غیر قانونی سرگرمی کی خبر نہیں مل سکی، مگر تمہیں بہت احتیاط سے چلنے کی ضرورت ہے۔ وہ لوگ بہت عرصے تک بہروز کو بھولنے والے نہیں ہیں۔ سیٹھ ابراہیم واپس پلٹ گیا۔ میں دبئی واپس پہنچا تو میں نے پہلی مرتبہ اپنی اطراف غور سے ماحول کا جائزہ لیا تو مجھے سیٹھ ابراہیم کی بات ٹھیک لگی۔ دبئی ایئرپورٹ سے ہی میری نگرانی شروع ہو چکی تھی۔ ایک سرکاری گاڑی نے گھر تک ہمارا پیچھا کیا، اور پھر صبح و شام آتے جاتے میں نے کچھ مخصوص چہروں اور گاڑیوں کو ہمیشہ اپنے گھر، دفتر اور ہر اس جگہ کے آس پاس پایا جہاں مجھے پہنچنا ہوتا تھا۔ مجھے ایک عجیب سی گھٹن 24 گھنٹے محسوس ہونے لگی، جیسے وہ شہر نہیں کوئی قید خانہ ہو۔ شاید سلاخوں کے پیچھے قید رہنا کسی کھلے شہر میں قید رہنے سے کہیں زیادہ آسان ہوتا ہے۔ ویسے بھی اب میرا جی اس ریت اور سیمنٹ سے بنی عمارتوں کے صحرا سے اکتانے لگا تھا، لہٰذا میں نے اپنے ملک واپسی کا فیصلہ کر لیا۔ رفیق نے یہ خبر سنی تو آگے بڑھ کر مجھے گلے لگا لیا۔ خوش کر دیا تو نے یار، پتہ نہیں کیوں مگر مجھے ہر وقت تیری طرف سے دھڑکا ہی لگا رہتا ہے۔ تو چل، میں بعد میں تیرے پیچھے سب سمیٹ کر واپس پلٹتا ہوں۔ ہماری مٹی اور ہمارا خمیر یہاں کا نہیں ہے یار، چاہے ساری عمر گزار لے، پھر بھی ایک اجنبیت اور غیریت کا احساس ہمیشہ بے چین رکھتا ہے۔ چاہے وہاں اپنے ملک میں کچھ بھی ٹھیک نہیں، پر اس انجانے پن سے تو نجات ملے گی۔ میں نے اپنے باقی سٹاف کو جمع کر کے اپنی واپسی کا فیصلہ سنایا تو وہ پریشان ہو گئے کہ پیچھے اتنا بڑا کاروبار کون سنبھالے گا۔ میں نے انہیں تسلی دی کہ مہینے میں 1-2 بار چکر لگا جایا کروں گا، اور پھر آج کل تو ہزاروں سہولتیں پیدا کر دی ہیں نت نئی ایجادات نے۔ انسان جسمانی طور پر چاہے موجود نہ ہو، پر تصویر اور آواز کے ذریعے 24 گھنٹے رابطے میں رہ سکتا ہے۔ محل کے معاملات میں نے مارتھا کو کیئر ٹیکر بنا کر اس کے حوالے کر دیے۔ میں نے اسے دبئی سے صرف بہروز کا سفید پیانو پاکستان بھجوانے کی درخواست کی۔ میرے عملے نے 2 ہفتے کی جانفشانی کے بعد میرے ہی شہر کے سب سے پوش علاقے میں میرے لیے ایک بنگلہ خرید کر اسے اپنے طور پر آراستہ بھی کروا دیا تھا، اور پھر میری روانگی کا دن بھی آ گیا۔ میں نے رفیق کو سختی سے منع کیا تھا کہ وہ میری واپسی کی خبر کو حتی الامکان زیادہ پھیلنے سے روکے رکھے، مگر میں اسے یہ تاکید کرنا بھول گیا کہ یہی احتیاط وہ پاکستان میں میرے خاندان والوں کے لیے بھی روا رکھے، اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ میرے شہر کے ہوائی اڈے کے باہر انتظار گاہ میں میرا سارا خاندان پھولوں کے گلدستے اور ہار لیے میرا انتظار کر رہا تھا۔ میرے سبھی بہن بھائی اور ان کی اولادیں، میری بھابیاں اور میری بھابیوں کی بہنیں اور ان کے خاندان کے بزرگ، پورا ایک لشکر میرے استقبال کے لیے موجود کھڑا تھا۔ مجھے وہ دن یاد آ گیا جب میں یہاں سے دبئی جانے کے لیے ایک پرانے رکشے میں ایئرپورٹ پہنچا تھا۔ اس دن میرے گھر کے صحن تک بھی مجھے کوئی رخصت کرنے نہیں آیا تھا۔ وقت بھی کیسی کروٹیں بدل لیتا ہے، نہ جانے کیسے پل میں بدل جاتے ہیں یہ دنیا کے بدلتے رشتے۔ ساری عمر جنہوں نے پریزاد پر سنگباری کی، آج وہی لوگ مجھ پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کر رہے تھے۔ سچ تو یہ ہے کہ مجھے ان کے برسائے پتھروں نے اتنی چوٹ نہیں پہنچائی تھی جتنا لہو لہان مجھے ان کے پھینکے پھولوں نے کیا۔ بھائیوں کا اصرار تھا کہ میں ان کے ساتھ ان کے گھر چلوں۔ میں تقریباً 7 سال بعد واپس لوٹا تھا، اور ان 7 سالوں میں میں نے اپنے بہن بھائیوں کو اتنا روپیہ بھیجا تھا کہ وہ سب آج اپنے اپنے ذاتی گھروں کے مالک تھے۔ بہنوں کی شادیاں ہو چکی تھیں اور وہ بھی اپنے اپنے گھروں میں خوش تھیں۔ سبھی کی خواہش تھی کہ میں کم از کم پہلا دن ان کے گھر پر گزاروں۔ بھابھیوں کی جو بہنیں اب رشتے کی قابل تھیں وہ پوری تیاری کے ساتھ بن ٹھن کر آئی تھی، اور ہر بھابھی کی تقریباً یہی خواہش تھی کہ میں وہیں ایئرپورٹ پر ہی ان سے کسی ایک کو پسند کر کے رشتے کے لیے ہاں کر دوں۔ حالانکہ ان مظلوم لڑکیوں کے چہروں پر لکھی بیچارگی کی داستان صاف نظر آ رہی تھی کہ وہ خود پر کس قدر جبر کر کے خود کو اس امتحان کے لیے تیار کر پائی ہوگی۔ میں نے بڑی مشکل سے ان سب کو یقین دلایا مجھے کسی بے حد فوری نوعیت کی کاروباری میٹنگ کے لیے جانا ہے، اور میں موقع ملتے ہی ان سب کی طرف فردن فردن حاضری دینے ضرور آؤں گا۔ میرا پاکستانی عملہ، جس کی بھرتی میرے مینیجرز نے چند ہفتے قبل ہی کی تھی، حیرت سے کھڑا یہ سارا تماشا دیکھ رہا تھا۔ ایئرپورٹ کی پارکنگ لین میں سیاہ مرسڈیز گاڑیوں کا قافلہ میرے استقبال کے لیے موجود تھا، اور میں کسی نہ کسی طرح سب کو مطمئن کر کے یا شاید غیر مطمئن چھوڑ کر اپنے گھر کو روانہ ہوا تو شہر کے راستے گلیاں مجھے اسی طرح خود پر مسکراتے نظر آئے جیسے میں انہیں ساتھ ساتھ پہلے مسکراتا ہوا چھوڑ گیا تھا۔ نہ جانے ہم پردیس جا کر یہ کیوں سمجھنے لگتے ہیں
کہ ہمارے جاتے ہی دیس میں سب کچھ بدل چکا ہوگا۔ کچھ بھی تو نہیں بدلا تھا، وہی سڑکیں، وہی راہیں جن پر میں جانے کتنے سال تک جوتیاں چٹکاتا رہا تھا۔ میں شہر کے سب سے قیمتی علاقے میں اپنے نئے گھر پہنچا تو مجھے ان اجنبی دیواروں سے شناسائی میں کافی وقت لگا۔ بظاہر پتھر کے بے جان نظر آنے والے یہ در و دیوار بھی اپنے اندر ایک عجیب سا احساس رکھتے ہیں، ہم سے خوش یا ناخوش رہتے ہیں، کبھی تو ہم سے باتیں بھی کرتے ہیں، مگر ہم انسانوں کی محدود سماعت ان کی یہ گفتگو سن نہیں پاتی۔ شام کو میرے بلاوے پر کبیر بھی پہنچ گیا۔ اسے دیکھ کر چند لمحوں کے لیے میں حیرت زدہ سا رہ گیا۔ وہ بہت حد تک اپنے بڑے بھائی فیروز سے مشابہت رکھتا تھا، گو عمر میں اس سے چھوٹا تھا۔ کبیر بھی فیروز کے ذکر پر افسردہ ہو گیا۔ میں نے اسے گھر کی تمام تر ذمہ داری سونپ دی۔ وہ شروع میں ہی اتنی بڑی ذمہ داری لینے سے کچھ ہچکچا رہا تھا، مگر میری اصرار پر مان گیا۔ میں نے اسی کو اپنا سیکیورٹی انچارج بھی مقرر کر دیا، اور شاید اپنے بڑے بھائی کی طرح وہ بھی اسی کام میں راحت محسوس کرتا تھا۔ اس نے بڑے فخر سے اپنی جیب سے غیر ممنوعہ پستول کا لائسنس نکال کر مجھے دکھایا۔ یہ دیکھو صاحب، ہمارے پاس اسلحے کا لائسنس بھی ہے، ہمارے ہوتے ہوئے آپ کو کسی فکر کا ضرورت نہیں ہے۔ میں جانتا تھا کہ کبیر خان سچ کہہ رہا ہے۔ ہمارے ملک میں بڑے لوگوں میں شمار کے لیے آج کل ذاتی محافظوں کی ایک فوج بھی لازمی درکار ہوتی ہے۔ مجھے بہروز کی ایک نصیحت ہمیشہ یاد رہتی تھی کہ دیس جیسا ہو بھیس بھی ویسا ہی ضروری ہے، ورنہ یہ انسان عموماً دوسرے انسانوں کو کمتر سمجھنے میں دیر نہیں کرتا، اور میں نے پردیس میں اپنی زندگی کے اتنے سال کمتر دکھائی دینے کے لیے ضائع نہیں کیے تھے۔ ہفتے بھر میں ہی سارے شہر کے امراء کو خبر ہو چکی تھی کہ پی زیڈ نامی کوئی انتہائی بڑا صنعت کار شہر میں اپنا کاروبار پھیلانے کے لیے وارد ہو چکا ہے۔ ہاں، پی زیڈ، یہی نام تجویز کیا تھا میرے مینیجرز نے میری نئی کمپنی کے لیے، اور وہ مجھے میرے نام سے نہیں جانتے تھے۔ اب میں ان کے لیے پی زیڈ نامی ایک بڑا انڈسٹریلسٹ تھا۔ اس طرح مجھے اس تعارفی شرمندگی سے بھی عارضی طور پر نجات مل گئی تھی جو پورا نام بتانے پر مجھے ہمیشہ اٹھانی پڑتی تھی۔ یہ دولت مند لوگ اندر سے کتنے تنہا ہوتے ہیں، اس کا اندازہ مجھے چند دنوں میں ہی ہو گیا جب چاروں طرف سے مجھے تعارفی دعوتوں کے دعوت ناموں نے گھیر لیا۔ یہ شام کی پارٹیاں، رات کی دعوتیں، ظہرانے، عصرانے اور عشائیے، آخر ان امیروں کو اپنے ارد گرد ہر وقت اتنا ہجوم کیوں چاہیے ہوتا ہے؟ یہ سب اندر سے شدید تنہا ہونے کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ مگر میں تو ہمیشہ ہی ان پرہجوم محفلوں سے کتراتا تھا۔ لوگوں کی تیز چبھتی نظریں اور طنز اور تانوں کا عادی ہو جانے کے باوجود میں اس تجربے کو بار بار نہیں دہرانا چاہتا تھا۔ ہم اپنی زندگی میں بہت سی بے چینیاں اور درد اس لیے بھی پال لیتے ہیں کیونکہ ہمیں حقائق سے نظریں چرانے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ میرا سٹاف مینیجر کمالی بہت تیز اور چلتا پرزا قسم کا بندہ تھا۔ وہ شہر میں ہونے والی کسی بھی بڑی تقریر کا دعوت نامہ مجھ تک پہنچانے میں دیر نہیں کرتا تھا، مگر میں ہر بار کسی نہ کسی طور اسے ٹال دیتا تھا۔ اگلے ہفتے سے میں نے سمندر کنارے ایک اعلیٰ ذاتی عمارت میں قائم اپنے دفتر جانا شروع کر دیا۔ ہمارا زیادہ تر کام ابھی تک دبئی آفس سے ہی ہوتا آ رہا تھا، مگر کمالی نے یہاں بھی خاصا عملہ بھرتی کر رکھا تھا۔ مجھے ایک بار پھر تعارفی مرحلے کی اذیت سے گزرنا پڑا۔ ایک بات میں کبھی بھی ٹھیک طرح سے سمجھ نہیں پایا تھا کہ یہ ان بڑے بڑے غیر متعلقہ دفتروں میں اتنی بہت ساری خواتین کیوں بھرتی کر لی جاتی ہیں، جبکہ کچھ کاموں کی نوعیت اس صنف نازو کی موجودگی سے بالکل بھی میل نہیں کھاتی، جیسا کہ ہماری تعمیراتی کمپنی۔ جانے کمالی نے اتنے بہت سے اسسٹنٹ اور ڈپٹی مینیجرز ٹائپ عہدوں پر ان نازک لڑکیوں کو کیوں بھرتی کر رکھا تھا؟ میرے استفسار پر وہ دھیرے سے مسکرایا۔ ساری بات حصے لطافت کی ہے سر، وہ جسے انگریزی میں ایستھیٹک سینس کہتے ہیں۔ ویسے بھی ریسرچ نے ثابت کیا ہے کہ جن دفاتر میں خواتین مردوں کے شانہ بشانہ کام کرتی ہیں وہاں کے مرد ورکرز زیادہ ذمہ داری کے ساتھ کام کرتے ہیں، لباس اور اوقات کار کا بھی خیال رکھتے ہیں سر جی، اور دفتر کا ماحول بھی خوشگوار رہتا ہے۔ میرا جی چاہا کہ میں کمالی سے پوچھوں کہ اس نے دفاتر اور ان کے طریقہ کار پر ہونے والی سینکڑوں تحقیقات میں سے صرف ایک اسی ریسرچ کو نافذ العمل کیوں سمجھا، مگر میں چپ رہا۔ دفتر میں کام کرنے والی خواتین اور لڑکیاں بھی پہلی بار مجھے دیکھ کر اسی تذبذب کا شکار ہوئیں جو میرے لیے ہر عورت کا خاصا رہا تھا، مگر میں اس کمپنی کا مالک تھا اور ان کی مجبوری تھی کہ وہ میرے احترام میں کھڑی ہو جائیں، اور مجھ سے بات کرتے وقت ان کے ہونٹوں پر ایک مصنوعی مسکراہٹ جمی رہے۔ کمالی نے میرے آنے سے پہلے ہی میرے لیے ایک تیز ترار سی لیڈی سیکرٹری کا بندوبست کر رکھا تھا، جسے میں نے پہلے دن ہی کسی ڈپٹی مینیجر کے سیکشن میں منتقل کر دیا اور کمالی کو ہی اپنا پی اے بھی مقرر کر دیا۔ جانے یہ کمالی کی ترقی تھی یا تنزلی، مگر وہ اس خدمت سے بہت خوش دکھائی دیتا تھا۔ کبیر خان میرے ساتھ ہی میری گاڑی میں دفتر آتا اور میری روانگی تک عمارت کے کسی گوشے میں یا باہر گاڑی میں ہی میرا انتظار کرتا رہتا تھا۔
مگر نہ جانے کیوں کمالی کی اس سے جان جاتی تھی۔ کمالی کئی بار مجھے دبے لفظوں میں گزارش کر چکا تھا کہ میں اسے اپنے ساتھ دفتر کے اندر تک نہ لایا کروں، کیونکہ بقول اس کے کبیر خان کا انداز ہی بڑا خوفناک تھا۔ خود کبیر خان کے بھی کمالی کے بارے میں کچھ اچھے خیالات نہیں تھے۔ ہم کو یہ آدمی ٹھیک نہیں لگتا صاحب، یہ بڑا چاپلوس ہے اور خوش آمدی لوگ اچھا نہیں ہوتا۔ وہ دونوں میرے لحاظ کی وجہ سے ایک دوسرے کو برداشت کرتے آ رہے تھے۔ میں نے کبیر خان کو سمجھایا کہ یہ دنیا چلتی ہی خوش آمد پر ہے۔ صدر سے لے کر کلرک تک سب کسی نہ کسی خوش آمد کی وجہ سے اپنی جگہ اور عہدے پر قائم ہے۔ خوش آمد شاید دنیا کا سب سے قدیم ہتھیار ہے جس کی دھار کسی بھی دور میں کند نہیں ہوتی۔ کچھ دن اسی ہنگامہ خیزی کی نظر ہو گئے، مگر جیسے ہی کاروباری معاملات اپنی ڈگر پر آئے، میں نے ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کے لیے کہا اور اس شہر کے وسط میں واقع گنجان علاقے میں چلنے کے لیے کہا۔ تنگ سڑکوں اور گلیوں سے ہوتے ہوئے ہم گھنٹہ بھر میں ایک کھلے میدان میں آ نکلے۔ سامنے ابھی تک وہی پرانا ٹین کا بڑا سا نصف گلائی میں کٹا بورڈ گیٹ پر آویزا تھا، مستانہ گراج۔ میری آنکھوں کے سامنے ماضی کے کئی دن پل بھر میں لہرا گئے۔ ڈرائیور کو میں نے گاڑی گراج کے احاطے میں لے جانے کا کہا۔ اس نے دبے لفظوں میں مجھے بتانے کی کوشش کی کہ کمپنی کی گاڑیوں کے لیے اپنا مخصوص ڈیلر اور گراج شہر کے پوش علاقے میں موجود ہے، مگر میں نے اس کی سنی انسنی کر دی۔ گراج کے برآمدے میں لکڑی کے ستون کے ساتھ اپنی مخصوص جگہ پر وہی پرانا سا ریڈیو لٹکا ہوا تھا اور فضا استاد مستانے کے من بھاتے گانوں کی آواز سے گونج رہی تھی۔ جو درد دیا اپنوں نے دیا، غیروں سے شکایت کون کرے۔ گاڑی اندر داخل ہوتے دیکھ کر ایک شاگرد بھاگتا ہوا ہماری کار کی طرف آیا۔ جی صاحب، حکم کریں، سروس کرنی ہے یا آئل بدلوانا ہے؟ ٹیوننگ بھی ہو جائے گی، یہ آپ کی گاڑی کا انجن سیل بند ہے، کچھ وقت لگے گا ہماری ورکشاپ پر۔ یہ کوئی نیا لڑکا تھا۔ کچھ دور باقی لڑکے ویلڈنگ پلانٹ پر اسی طرح ویلڈنگ میں جتے ہوئے تھے جیسے کبھی میں وہاں سارا دن بیٹھ کر اپنا خون ویلڈنگ کی چنگاریوں میں جلایا کرتا تھا۔ میں نے لڑکے سے سختی سے کہا، تمہارا استاد کہاں ہے؟ اس نے ہماری گاڑیوں کا ستیہ ناش کر دیا ہے، ٹھیک سے کام کرنا نہیں آتا اسے، جاؤ بلا کر لاؤ اسے۔ شاگرد گھبرا کر اندر کی جانب بھاگا اور چند لمحوں بعد استاد کی غصے بھری آواز سنائی دی، ارے کون سا سیٹ ہے میاں، ہم بھی تو دیکھیں۔ استاد مستانے نے آج تک اپنے کام میں ہیرا پھیری نہیں کی، ہم محنت کرتے ہیں، چوری نہیں کرتے۔ استاد مستانہ اپنے مخصوص حلیے میں سر پر 2 پلی ٹوپی رکھے، واسکٹ پہنے اور منہ میں پان دبائے بڑبڑاتا ہوا برآمدے سے نکل کر گراج کے صحن میں آیا اور ہماری گاڑی کی طرف بڑھا۔ میں نے ڈرائیور اور کبیر کو گاڑی سے نکل کر گراج کے اندر ہی بیٹھے رہنے کا کہا اور خود نیچے اتر آیا۔ میری آنکھوں پر دھوپ کا چشمہ تھا جسے میں نے اتار کر اپنے کوٹ کی جیب میں رکھ لیا۔ مستانہ استاد بے خیالی میں غصے میں بھرا میری طرف بڑھا۔ میں منہ دوسری جانب موڑ کر کھڑا ہو گیا اور غصے سے بولا، کیوں استاد مستانے، یہ گیراج ہے یا ہیرا پھیری کا اڈا؟ مستانے کے سارے شاگرد برآمدے میں دم بخود کھڑے اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ کب ان کا بھڑکیلا استاد سب کچھ بھول کر مجھ پر پل پڑے۔ میرے تیور دیکھ کر کبیر خان کا ہاتھ ہولسٹر میں بندے پسٹل کی جانب بڑھ گیا۔ استاد مستانے کے شاگردوں نے بھی اپنے طور پر آس پاس پڑے اوزار بطور ہتھیار اٹھا لیے تھے، کیونکہ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ ان کا استاد اکیلا ہی ہم سے بھڑ جائے گا۔ تبھی میں نے پلٹ کر بھپرے ہوئے استاد مستانے کی طرف دیکھا۔ کم از کم یہ 700 سال پرانا ریڈیو تو بدل لیتے استاد، اب تو اس کے اردو گانے بھی چائنیز میں سنائی دیتے ہیں۔ استاد کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا اور مجھ پر نظر پڑتے ہی جیسے وہ اپنی جگہ جامد ہو گیا، اور پھر اس کی آنکھوں سے ایک جھڑی سی جاری ہوئی اور وہ دوڑ کر روتے ہوئے میرے گلے لگ گیا۔ اتنے دنوں بعد اپنے استاد کی یاد آئی ہو بے وفا، مجھے رفیق نے فون کر کے بتا دیا تھا کہ تم واپس آ چکے ہو۔ سارا گراج ہمیں حیرت سے دیکھ رہا تھا، اور پھر چند پرانے شاگردوں نے بھی مجھے پہچان لیا اور ہمارے گرد ایک جھمگھٹا سا لگ گیا۔ استاد نے بڑی مشکل سے انہیں ڈانٹ کر کام پر لگا دیا، مگر وہ سب بہانے سے میری کار کے گرد چکر کاٹتے رہے۔ وہ سب جان چکے تھے کہ کل تک میں بھی انہی میں سے ایک تھا، مگر آج میں ان سب کے سامنے ان کے خوابوں کی تعبیر بنا کھڑا تھا۔ ہم کمزور اور بے بس انسان جنم سے لے کر فنا ہونے تک یہی تو کرتے رہتے ہیں، اپنے خوابوں کا پیچھا، ان خوابوں کو سچ کرنے کی دھن، مگر ہمارے حصے میں تعبیریں بھلا کب آتی ہیں؟ وہ کوئی اور ہوتی ہیں جن کے خواب تعبیر پاتے ہیں۔ ہم تو ساری زندگی اپنے جھوٹے سچے خوابوں کے پیچھے بھاگتے گزار دیتے ہیں، یا پھر کسی دوسرے کی کامیابی میں اپنے خوابوں کی تعبیر دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں۔ مگر گراج کے یہ معصوم لڑکے یہ بات نہیں جانتے تھے کہ جو میں آج تھا وہ کبھی میرا خواب نہیں تھا۔ میں نے تو بہت چھوٹا سا خواب دیکھا تھا، بہت معصوم سا سپنا تھا میرا، مگر اس کی تعبیر پانے کے لیے مجھے جانے کتنی طویل راستوں سے گزرنا باقی تھا۔
مگر منزل ابھی تک لاپتہ تھی۔ شاید ہر انسان کا مقدر اپنے خوابوں کو کسی اور کے لیے تعبیر ہوتے ہوئے دیکھتا ہے، اس کا اپنا خواب سدا خواب ہی رہ جاتا ہے۔ استاد مستانے نے نکڑ کے ہوٹل سے میری پسندیدہ دودھ پتی چائے منگوا لی اور خود میرے سامنے بیٹھ کر ٹکر ٹکر مجھے دیکھنے لگا۔ تم نے تو واقعی کر دکھایا پیارے، ورنہ میرا تو معجزوں سے یقین ہی اٹھ چلا تھا۔ جو تم نے چاہا تمہیں مل گیا، اس دنیا میں کہاں ہوتا ہے؟ میں نے مسکرا کر استاد کی طرف دیکھا۔ صرف تھوڑی سی دولت آ گئی ہے میرے پاس، باقی کچھ نہیں بدلا استاد، میں ابھی تک وہی پریزاد ہوں۔ استاد نے پینترا بدل کر کہا۔ کمال کرتے ہو میاں، دولت سے بڑی تبدیلی بھی کچھ اور ہوتی ہے بھلا۔ لوگوں کی زندگیاں صرف ہو جاتی ہیں چند دھیلے کمانے میں، اب مجھے ہی دیکھ لو، سدا کنگال ہی رہے۔ اچھا یہ بتاؤ، کوئی شادی وادی بھی کی ہے یا نہیں، یا ابھی تک وہی شرمیلے کمارے پریزاد ہو؟ میں نے مزید چائے کا آخری گھونٹ حلق سے نیچے اتارا۔ مجھ سے بھلا کون شادی کرے گی استاد؟ اور پھر شاگرد بیاہ کر لے اور اس کا استاد کنوارا رہے، یہ کہاں کا دستور ہے؟ استاد نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ کیوں اس عمر میں بھری لٹیا ڈبونے کی بات کرتے ہو پریزاد پیارے؟ اور یہ کیا بات کر دی کہ تم سے کون بیاہ کرے گی؟ ذرا اعلان تو کر کے دیکھو نکاح کا، پورا سوئمبر رچے گا تمہارا تو۔ میں نے استاد کی بات کسی اور جانب موڑ دی۔ میری شادی کی بات چھوڑو، تم یہ بتاؤ کہ گراج کا یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ لگتا ہے برسوں سے رنگ و روغن نہیں کروایا۔ کام والی گاڑیاں بھی اکا دکا کھڑی نظر آ رہی ہیں صحن میں، یہ سب کیا ہے؟ استاد نے میری بات ٹالنے کی کوشش کی۔ کچھ نہیں، دھندے میں تو بھلا مندہ چلتا ہی رہتا ہے، تم سناؤ کیسی گزر رہی ہے؟ اتنے میں چائے کے برتن اٹھانے والے لڑکے نے ہماری بات سن کر راز کھول ہی دیا۔ یہ پریزاد بھائی، گراج تو گروی پڑا ہے ہمارا 3 سال سے، استاد غلط بتا رہا ہے، کوئی دھندا نہیں، صرف مندہ ہی مندہ ہے آج کل یہاں۔ استاد نے بری طرح اس شاگرد کو جھاڑ پہ لائی۔ کمبخت، تو باز نہیں آئے گا بزرگوں کی باتوں میں دخل دینے سے؟ چل دفع ہو، جا کر اس 7882 کرولا کے ڈینٹ نکال، شام تک مجھے گاڑی تیار چاہیے ورنہ کھال ادھیڑ دوں گا تیری۔ لڑکا منہ بسوڑتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ میں نے استاد کی طرف دیکھا۔ یہ میں کیا سن رہا ہوں استاد؟ گراج گروی پڑا ہے؟ کیوں؟ استاد نے ایک لمبی سانس بھری۔ اب کیا بتائیں میاں، پرانے مکینک اور گراجوں کا کام ٹھپ ہو چکا ہے، گاڑیوں کے انجن اب سیل بند آتے ہیں، ٹیوننگ اور مرمت کمپیوٹر مشینوں پر ہوتی ہے، ٹائر بنا ٹیوب کے آ گئے ہیں، اور خرات کا کام اب ماڈرن مشین کرتی ہے۔ ہمارے پاس تو وہی چند پرانی کھٹارا گاڑیاں آتی ہیں جن کا مزاج نئی مشینیں سمجھ نہیں سکتی۔ خرچے تمہارے سامنے ہی تھے سارے، ایسے میں گراج گروی نہ رکھتا تو کیا کرتا؟ مجھے اپنی فکر نہیں ہے، بس یہی سوچ کر پریشان رہتا ہوں کہ گراج کی کرکی یا نیلامی کے بعد نیا مالک کہیں ان بچوں کو یہاں سے بے دخل نہ کر دے۔ تم تو جانتے ہو ان سب کے گھر ایک انہی کے دم سے چلتے ہیں۔ کئی دفعہ ان سے کہا ہے کہ کم بختو جاؤ جا کر کوئی نیا دھندا ڈھونڈو، پر یہ ہے کہ یہاں سے ٹلتے ہی نہیں۔ میں چپ چاپ بیٹھا استاد کی ساری باتیں سنتا رہا۔ کس کے پاس گروی رکھا ہے یہ گراج تم نے؟ استاد نے بے چارگی سے میری طرف دیکھا۔ ہے اسی علاقے کا ایک مارواڑی سیٹھ، بھلا آدمی ہے، کرکی کی تاریخ سے پہلے تنگ نہیں کرے گا۔ مجھے اس سیٹھ کا نام اور مکمل پتہ چاہیے استاد۔ استاد نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں پیارے، استاد اپنے شاگردوں کو دیتا ہے، لیتا کچھ نہیں۔ میں نے استاد سے زیادہ بحث نہیں کی اور کمالی کو فون کر کے گراج پہنچنے کا کہا۔ آدھے گھنٹے کے بعد ہی وہ ہڑبڑایا سا گراج میں موجود تھا۔ میں نے گراج کے سب سے سینئر شاگرد کو کمالی اور ڈرائیور کے ساتھ سیٹھ کی طرف بھجوا دیا، جس کا پتہ گراج کے سبھی لڑکے جانتے تھے۔ 3 گھنٹے بعد کمالی رہن رکھے گئے کاغذات کے ساتھ میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں نے جائیداد کی آزادی کے کاغذ استاد کی جھولی میں ڈال دیے۔ یہ گراج جتنا تمہارا ہے اتنا میرا بھی ہے استاد۔ اگلے ہفتے تک نئی کمپیوٹرائز مشینری بھی آ جائے گی، اور تمہاری یہ ڈیوٹی ہے کہ اپنی نگرانی میں میرے اس گراج کو ایک دم ٹپ ٹاپ بنا دو۔ اگلی دفعہ جب میں اپنے گراج کو دیکھنے آؤں تو مجھے یہاں میرا پرانا استاد مستانہ چاہیے۔ ہاں مگر یہ ریڈیو نہ بدلنا، اس کے بنا یہ گراج مکمل نہیں ہوگا۔ استاد مستانہ گمسم سا ہاتھوں میں کرکی کھلنے کے کاغذات لیے بیٹھا مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس کا کاندھا تھپ تھپایا اور اٹھ کر وہاں سے جانے کے لیے مڑا۔ استاد نے مجھے پیچھے سے آواز دی، پریزاد۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ میرے گلے لگ گیا۔ میرے آس پاس گراج کے سارے لڑکے جمع ہو چکے تھے، کسی نے میرے ہاتھ تھام رکھے تھے تو کوئی میرے شانے سے لگا کھڑا تھا۔ یہ کمبخت بے جان اور کھردرے کاغذ کے چند روپے اپنے اندر کتنی خوشیوں پر قبضہ جما رکھتے ہیں۔ کیسے جادو ٹونے، کیسے کرشمے دکھاتا ہے یہ پیسہ، روتوں کو ہنسا دیتا ہے اور ہنسوں سے بچھڑ کر انہیں 8 آنسو رلاتا ہے،
اور یہ دولت مند کتنے انجان رہتے ہیں اس پیسے کے استعمال سے۔ کاش ان بے جان کاغذوں کے ٹکڑوں کا صرف ایک مصرف ہوتا، خوشیوں کا کاروبار۔ ان لڑکوں کے چہروں پر ایسی خوشی تھی کہ جس کے بدلے ساری دنیا کی دولت بھی لٹا دی جاتی تو کوئی گھاٹے کا سودا نہ ہوتا، مگر عموماً قدرت جنہیں دولت دیتی ہے بدلے میں ان کا دل نکال کر لے جاتی۔ شاید اسی لیے یہ دنیا دل والوں سے خالی ہوتی جا رہی ہے۔ گیراج سے نکلتے نکلتے سپہر کے 4 بج گئے۔ دفتر جانے کا وقت تو رہا نہیں تھا۔ میں نے ڈرائیور کو گاڑی گھر کی طرف موڑنے کا کہہ دیا اور پھر واپسی پر میری نظر اپنی پرانی یونیورسٹی کے بورڈ پر پڑی۔ میں نے گاڑی رکوا دی اور کچھ دیر کے لیے نیچے اتر کر گیٹ سے اندر چلا گیا۔ اس درسگاہ میں نے اپنی زندگی کے چند اچھے دن گزارے تھے۔ اچانک ہی میرے اندر خود میرے ہی ہاتھوں دفنایا ہوا ایک ناکام سا شاعر جاگ اٹھا، جس کے کلام پر داد و تحسین سے کبھی وہ سامنے نظر آنے والا بڑا آڈیٹوریم گونج اٹھتا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ دبئی جاتے وقت اپنی ساری نظمیں اور کلام ٹین کے ایک بکسے میں بند کر کے اپنے پرانے گھر کی چھت والے کمرے میں چھوڑ آیا تھا۔ جانے اب وہ سارے رجسٹر اور کاغذوں کے دستے کہاں ہوں گے؟ کاش میں وہ سب اپنے ساتھ ہی دبئی لے جاتا۔ میں انہی خیالوں میں گم تھا کہ میرے عقب میں ایک مانوس سی بھاری آواز گونجی، تم پریزاد ہو نا؟ میں چونک کر پلٹا۔ میرے عقب میں کھڑی میری گاڑی سے کچھ فاصلے پر ایک بزرگ شیروانی اور جناح ٹوپی پہنے کھڑے مجھے اپنی نظر کے چشمے کے پیچھے سے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہے تھے۔ جی میں پریزاد ہوں، مگر آپ؟ وہ میری طرف بڑھے۔ بھول گئے؟ یادداشت کی کمزوری تو بڑھاپے سے مشروط ہوتی ہے، مگر میں نے تمہیں پہلی نظر میں ہی پہچان لیا تھا۔ میری زبان سے بے اختیار نکل پڑا۔ مجھے پہچاننے کے لیے شاید یادداشت شرط نہ ہو۔ آپ شاید سر احمد ہیں، ہمارے لائبریری انچارج؟ وہ مسکرائے۔ ٹھیک پہچانا۔ تمہارے جانے کے بعد اردو بزم ادب کا شعبہ بھی میرے حوالے کر دیا گیا تھا۔ تمہاری کہی ہوئی نظمیں آج تک جامعہ کے ادبی پرچے میں چھپتی رہتی ہیں، اور تمہاری وہ سٹیج ڈرامے والی نظم، اگر تمہیں مجھ سے نفرت ہو جائے۔ بھئی واہ کیا بات ہے! ہر سال جب بھی اوتھیلو سٹیج پر پیش کیا جاتا ہے پس منظر میں تمہاری وہ نظم ضرور دہرائی جاتی ہے، اور سچ پوچھو تو ہر بار سارا ہال مبہوت اور ساکت سا بیٹھا سنتا رہتا ہے۔ میں خاموشی سے احمد صاحب کی بات سنتا رہا۔ میرا دل چاہا کہ میں انہیں بتا دوں کہ وہ شاعری بھی میں کسی خاص مقصد سے کرتا تھا۔ کالج کی چند ماہ جبینوں میں توجہ حاصل کرنا مقصد تھا میرا، اور بس۔ سچے شاعر ایسے بھلا کب کرتے ہیں؟ انہوں نے غور سے میری طرف دیکھا، مگر ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ تم اچانک یونیورسٹی چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے؟ تعلیم مکمل کی یا نہیں تم نے؟ میں نے دھیرے سے جواب دیا۔ کچھ گھریلو مجبوریاں تھیں، مجھے دبئی جانا پڑا۔ احمد سر نے پلٹ کر میری قیمتی گاڑی اور گارڈز کی طرف دیکھا۔ لگتا ہے تم نے وقت ضائع نہیں کیا وہاں، لیکن تم یہاں باہر لان میں کیوں کھڑے ہو؟ اندر چلو، بہت سے طالب علم تم سے ملنا چاہیں گے۔ اردو شعبے میں اکثر تمہاری نظموں پر بات چلتی ہے۔ میں نے طریقے سے معذرت کی۔ نہیں سر، آج نہیں، یہ میرا کارڈ ہے، کبھی فرصت ملے تو میرے دفتر چکر لگائیے گا۔ آپ کی خدمت کر کے مجھے بہت خوشی ہوگی۔ یونیورسٹی سے گھر واپس آنے کے بعد بھی میں بہت دیر تک یونیورسٹی کی یادوں کو اپنے ذہن سے نکال نہیں پایا۔ مجھے نٹ کٹ سی لبنہ بھی یاد آئی۔ جانے وہ کہاں ہوگی؟ سیٹھ عابد سے شادی کے بعد اس کے بارے میں کچھ سننے میں بھی نہیں آیا۔ لبنہ کی ماں کے ایک جملے نے میری زندگی کے تمام راستے بدل دیے تھے، مگر میں دولت کمانے کی دھن میں ایسا مگن ہوا کہ میں نے اپنے اندر بسنے والے اس احساس اور نازک انسان کو بھی کچل کر رکھ دیا تھا جو کبھی میرا سب سے اچھا دوست تھا۔ لیکن اس ساری تگ و دو میں مجھے کیا ملا؟ میں تو آج بھی اتنا ہی تنہا اور اکیلا تھا۔ نہ کسی حرف دعا میں تھا، نہ کسی کے دستے طلب میں، نہ کسی کی آنکھ کا نور تھا، نہ کسی کے دل کا قرار۔ میں بھی بہادر شاہ ظفر کی غزلوں کے بول کی طرح وہی مشت غبار تھا جو کسی کے کام نہ آ سکا۔ مجھے ٹیرس پر بیٹھے جانے کتنی دیر ہو چکی تھی۔ باہر اندھیرا پھیل کر شام کو رات کی سیاہ چادر میں لپیٹ چکا تھا۔ لوگ دن اور رات کو ایک دوسرے کی ضد کہتے ہیں، مگر مجھے تو یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھی لگتے ہیں، پکے دوست۔ تبھی تو جب دن شدید تھکن سے چور ہو کر شام تک ہانپنے لگتا ہے، تب شام اپنی مہربان سہیلی رات کو آواز دے کر بلاتی ہے، اور رات اپنی کالی شال میں اس تھکے ماندے دن کو سمیٹ کر اسے سلا دیتی ہے۔ یوں شاید ہر رات کی گود میں ایک بھرپور دن آنکھیں موندے سو رہا ہوتا ہے، بس ہمیں نظر نہیں آتا۔ کچھ دیر بعد نوکر نے آ کر بتایا کہ کمالی مجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ کمالی ٹیرس پر آیا تو معمول سے کچھ زیادہ پرتکلف لباس میں ملبوس تھا۔ یہ کیا سر، آپ ابھی تک تیار نہیں ہوئے؟ ہمیں سیٹھ رحمان کے فارم ہاؤس پر جانا ہے پارٹی میں۔ شام سے 3 مرتبہ وہ خود مجھے یاد دہانی کروا چکے ہیں کہ یہ دعوت خاص طور پر آپ کے اعزاز میں منعقد کی جا رہی ہے۔ میں نے جان چھڑوانے کی کوشش کی۔
میرا موڈ نہیں ہے کمالی، تم میری طرف سے کوئی مناسب معذرت پیش کر دینا۔ کمالی گڑبڑا سا گیا۔ نہیں سر، اچھا نہیں لگے گا، سارے شہر کے عمرہ وہاں اکٹھے ہوں گے اور پھر ہمیں وہاں پر اپنے نئے آنے والے ٹینڈر کے امیدواروں سے ملنے کا موقع بھی مل جائے گا۔ نیا کاروبار ہے اپنا سر، یہ میل جول رکھنا ضروری ہے۔ میں نے بادل نخواستہ خود کو بڑی مشکل سے آمادہ کیا اور گھنٹے بھر بعد ہم سیٹھ رحمان کے فارم ہاؤس کی راہ پر گامزن تھے۔ آج کل امیروں کا یہ ایک نیا مشغلہ بنتا جا رہا ہے۔ شہر میں ٹھیک ٹھاک عالیشان گھر یا جائیداد ہونے کے باوجود کسی ویرانے میں سینکڑوں ایکڑ اراضی پر ایک فارم ہاؤس تعمیر کیا جاتا ہے، جہاں ایسی کاروباری اور غیر رسمی دعوتیں رکھی جاتی ہیں۔ یہ فارم ہاؤسز ایک طرح سے عمرہ کا اسٹیٹس سمبل بھی ہوتے ہیں اور کچھ خاص لوگوں کے لیے پردے کا کام بھی کرتے ہیں۔ سیٹھ رحمان کا فارم ہاؤس بھی کچھ ایسا ہی پردہ محسوس ہوتا تھا۔ کئی ایکڑ گھاس کے میدان پر گولف کورس کے درمیان بنی شیشے کی عمارت، جس کے آس پاس مصنوعی نہر اور فواروں کے ذریعے پانی کے بہاؤ کا انتظام موجود تھا۔ انسان مادی طور پر چاہے جتنی بھی ترقی کر لے، پانی اور سبزہ اس کے جبلے سے کبھی نہیں نکل سکتا۔ ہمارے ذہنوں میں جنت کا تصور بھی تو بہتی نہروں، ٹھنڈے چشموں اور گھنے سایوں سے مربوط ہے۔ سارا فارم ہاؤس برقی کمکموں سے جگمگا رہا تھا۔ باربیکیو کا بندوبست بھی باہر سبزے میں ہی کیا گیا تھا۔ میں وہاں موجود لوگوں سے صرف نام کی حد تک ہی واقف تھا، مگر لگتا تھا کہ کمالی نے میرا کافی تفصیلی تعارف کروا رکھا تھا۔ تبھی وہ سب مجھے اچھی طرح جانتے تھے۔ میری کمپنی اگلے ہفتے ایک بہت بڑا آرڈر ٹینڈر کرنے والی تھی۔ معیاری آلات کی فراہمی اور ایک نئے جدید ہاؤسنگ سوسائٹی کے لیے ہمیں بہت بڑی مالیت کا ٹھیکہ دینا تھا، اور وہاں پارٹی میں موجود سبھی کاروباری طبقے اس ٹھیکے میں دلچسپی کا اظہار کر رہے تھے۔ سیٹھ رحمان 50-55 سالہ ایک گھاگ اور شوقین مزاج شخص تھا، جسے باتیں بنانے کے فن سے کافی آگاہی معلوم ہوتی تھی۔ اس نے فرداً سبھی مہمانوں سے میرا تعارف کروایا اور وقتاً فوقتاً اپنی گفتگو کے دوران مجھے جتانے میں قطعاً آر محسوس نہیں کی کہ وہ ہماری کمپنی کے ٹھیکے میں کافی دلچسپی رکھتا ہے۔ ہمارے ساتھ چلتے ہوئے کمالی جس طرح سیٹھ رحمان کی تعریف میں زمین آسمان کے کلابے ملا رہا تھا، اس سے مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ اس نے کمالی کو بھی خوش کر رکھا ہے۔ کیا بتاؤں سر جی، یہ اپنے رحمان صاحب تو یاروں کے یار ہے۔ بڑا ہلا گلا رہتا ہے ان کے فارم ہاؤس پر۔ صوبائی اور وفاقی وزراء اور نوکرشاہی تو سمجھے کہ بس انہی کی دل دادا ہے۔ آج بھی کافی منسٹرز اور سیکٹریز آپ کو اس دعوت پر نظر آ رہی ہیں۔ یہ انہی کا کمال ہے۔ سبھی کو خوش رکھنے کا فن تو کوئی رحمان صاحب سے سیکھے۔ کمالی کی زبان کینچی کی طرح چل رہی تھی۔ اس محفل میں مجھے ایک اور ادراک ہوا۔ اخلاقیات اور شرم و حیا کے معیار ہر طبقے میں اپنے طور پر اور رائج ہوتے ہیں۔ محفل میں زرق برق اور جھلمل کرتے لباسوں میں موجود خواتین کی ایک بڑی تعداد موجود تھی، جو اس آزادانہ ماحول میں یہاں وہاں اٹھلاتی پھر رہی تھی، اور ان میں زیادہ تر وہ تھی جو کسی نہ کسی بڑے آدمی کے ساتھ بطور دوست اس محفل میں شریک تھی۔ تعارف کے دوران ان میں سے اکثر نے مجھ سے بھی مسکراتے ہوئے ہاتھ ملایا۔ کبھی مشرقی اقدار میں زنانے مردانے کا رواج ہوا کرتا تھا۔ بڑے بڑے راجے مہاراجوں اور نوابوں کی محفلوں اور دعوتوں میں مرد اور عورتیں الگ الگ حصوں میں شریک ہوا کرتی تھیں۔ مطلب یہ کہ دولت کی فراوانی کا ان بدلتی قدروں سے کوئی تعلق نہیں تھا، کیونکہ دولت اور پیسہ ان کے پاس آج کے ان نو دولتیوں سے کہیں زیادہ ہوا کرتا تھا۔ تو پھر یہ آزاد خیالی اور بے حجابی ہمارے معاشرے میں کہاں سے در آتی ہے؟ کہتے ہیں انسان کی ابتدا پتھر کے دور سے ہوئی تھی، اور شاید اس کا اختتام بھی دوبارہ پتھر کے دور پر ہی ہوگا۔ درمیانی مدت مکمل عروج اور پھر یکسر زوال کا محض ایک دورانیہ ہی تو ہے۔ کھانے سے پہلے ہر طرح کے غیر ممنوعہ اور ممنوعہ مشروبات سے مہمانوں کی توازے کی گئی۔ انسان خدا سے ہمیشہ عقل اور ہوش مندی کا طلبگار رہتا ہے تاکہ زندگی متوازن اور خوشگوار گزار سکے، مگر پھر شام ہوتے ہی ہم سے اکثر اس ہوش مندی میں گھبرا کر خود کو مدہوشی کے اندھیرے میں کیوں اتار دیتے ہیں؟ میرے ارد گرد بھی اس مصنوعی مدہوشی کا دور دورہ تھا۔ عرضی اور جھوٹی بے خودی، وہ مدہوشی ہی کیا جو خمار میں بھی ہوش مند رہے۔ میں نے اکتا کر کمالی کو وہاں سے نکلنے کا اشارہ کیا۔ وہ تیزی سے لپک کر میرے قریب آیا۔ اتنی جلدی سر؟ کھانا بس لگنے ہی والا ہے۔ سیٹھ رحمان کو کسی خاص مہمان کا انتظار ہے، ان کے آتے ہی کھانا چن دیا جائے گا۔ میں نے اکتاہٹ سے کمالی کی طرف دیکھا۔ ہماری حاضری لگ گئی ہے، تم اب یہاں سے نکلنے کی کرو۔ کمالی نے سر ہلایا اور سیٹھ رحمان کو ہماری روانگی سے مطلع کرنے کے لیے چلا گیا۔ میں نے بھی کار پارکنگ کی طرف قدم بڑھائے ہی تھے کہ کسی جانب سے سیٹھ رحمان کمالی کے ساتھ تیز اور لمبے ڈگ بھرتا ہوا نمودار ہوا۔ یہ کیا پی زیڈ صاحب، آپ ابھی سے چل دیے؟ ابھی تو شام اور محفل ٹھیک طرح سے بھیگی بھی نہیں۔ میں دھیرے سے مسکرایا۔
میں شام کو دیر تک باہر اوس میں بھیگتا رہوں تو مجھے زکام ہو جاتا ہے۔ بھیگنے کے معاملے میں کمزور واقع ہوا ہوں۔ رحمان میری بات سن کر زور سے کہا مار کر ہنس پڑا۔ خوب، بہت خوب۔ بھئی میں تو سمجھا تھا کہ پورے شہر میں صرف میں ہی ایک بزلہ سنج باقی ہوں، مگر آج اپنا مقابل دیکھ کر جی خوش ہو گیا۔ اب تو میں آپ کو ہرگز اتنی جلدی واپس نہیں جانے دوں گا۔ محفل کے بعد بیٹھ کر آپ سے بہت سی باتیں کرنی ہیں۔ پرسوں بعد کسی ہمزاد سے واسطہ پڑا ہے۔ میں نے جان نکالنے کی کوشش کی کہ مجھے اگلے دن کسی اہم پروجیکٹ کے لیے میٹنگ اور مواد کی تیاری کرنی ہے، مگر سیٹھ رحمان اڑ گیا۔ نہیں بھائی، ابھی تو آپ کو اس محفل کی جان سے ملوانا ہے۔ شاہپارہ بیگم چوٹی کی ایکٹریس ہے، بڑی دھوم مچائی ہے انہوں نے فلم انڈسٹری میں۔ ویسے تو وہ کبھی کسی پبلک پلیس میں یوں آتی جاتی نہیں، مگر ہمارے ساتھ کچھ دیرینہ مراسم کا خیال ہے انہیں کہ آ رہی ہیں۔ یہ لیں، شاید یہ انہی کی گاڑی ہے، وہ آ گئی۔ آپ بس 2 لمحے انتظار کریں۔ میں نے آپ کی بڑی تعریف کی ہے ان سے، وہ خود بھی بہت مشتاق تھیں آپ سے ملنے کے لیے۔ سچ پوچھیں تو وہ صرف آپ سے ملنے کے لیے آ رہی ہیں۔ سیٹھ رحمان جلدی سے آگے بڑھ گیا اور میرا سوال میرے من میں ہی مچل کر رہ گیا کہ وہ بھلا مجھے جانتا ہی کتنا تھا کہ اسے میری تعریف کرنے کی ضرورت پڑ گئی۔ کچھ ہی دیر میں سیٹھ رحمان ایک زرق برق اور نازو ادا کے پیکر کو لیے میری طرف آتا نظر آیا۔ میری نظر اس کے چہرے سے ہٹ کر ساتھ چلتی عورت پر پڑی اور مجھے حیرت کا ایک شدید جھٹکا لگا۔ میں اس عورت کو جانتا تھا، مگر تب اس کا نام شاہپارہ نہیں کچھ اور تھا۔ شاہپارہ کی نظر میری نظر سے ٹکرائی اور وہ بھی ایک جھٹکے سے ٹھٹک کر وہیں جم کر رہ گئی۔